ہمارے بہادر جوان، ہمارے افسران اس وطن کی خاطر جو قربانیاں دے رہے ہیں، اس کی ایک تازہ مثال وادی ترا خیبر میں جو کل افسوسناک واقعہ پیش آیا وہ ہے، جہاں پر 4 جوان شہید ہوئے، جس میں ایک 42 سالہ لیفٹیننٹ کرنل محمد جو حسن تھے وہ بھی اس میں شامل تھے، اور ان کو سپرد خاک کیا گیا اسلام آباد میں، اور دیگر جو شہداء تھے ان کو آبائی علاقوں میں۔ فوج پاکستان یہ قربانی آج سے نہیں دے رہی، جب سے پاکستان بنا ہے۔ اس وطن کے دفاع کی خاطر، مادر وطن کی ایک ایک جو انچ ہے اس کے تحفظ کے لیے، اس کے دفاع کے لیے وہ جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ جو واقعات اب تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے جو عناصر کار فرما ہیں ان کو بھی بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را، دیگر ملک دشمن ایجنسیز، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ، یہاں سے پاکستان سے دوڑ جانے والے بگوڑے، وہ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عدم استحکام ہو۔ ایک چیز کو سمجھیں، یہاں پر سب سے بڑا جو دشمن کا ایجنڈا ہے وہ فوج کی کمزوری ہے، اور فوج کی کمزوری کا مطلب پاکستان کی کمزوری ہے۔ اسی وجہ سے یہ ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان کو کمزور کرنا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے، تو پاکستان کی جو فوج ہے اس کو کمزور کیا جائے۔ اسی وجہ سے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ٹی ٹی پی ہو یا ان کے پروردہ یا ان سے وابستہ گروپس ہوں، بیرونی فنڈنگ سے چلتے ہوں، را ان کی فنڈنگ کرتا ہو، ہمارے دفاعی اداروں پر حملوں کی صورت میں خوشیاں مناتا ہو، یہ سارے وہ عناصر ہیں جن کا ایک ہی مقصد ہے کہ فوج پاکستان اس ملک کا تحفظ اور دفاع اور اس کی ترقی اور اس کے عوام کی بہتری کے لیے جو کام کر رہی ہیں وہ نہ کریں، اور عوام کی نظروں میں فوج کا جو رتبہ ہے وہ کم کیا جا سکے۔ فوج کے خلاف نفرت، تقسیم اور تفریق ہو۔ ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف نے یہ پوری کوشش کی، نوجوان نسل کا جو ذہن ہے اس کو بگاڑا، اس کا نتیجہ آپ نے 9 مئی کی صورت میں دیکھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو سمجھ آ گئی کہ اس ملک کے ساتھ پیار اور محبت کرنے والی جو فوج ہے، اس کے جو جوان ہیں، اس کے جو افسران ہیں، انہوں نے کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک اتحاد اور یکجہتی کا ثبوت دیا۔ اب ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں مسلسل ایسے لوگوں کا پیچھا کر رہے ہیں جو کہ ان واقعات میں ملوث ہیں۔ یہ گزشتہ دنوں میاں والی کا واقعہ ہوا، اس کے بھی آپ کو آئندہ چند روز میں جو ماسٹر مائنڈز ہیں، جو ہینڈلرز ہیں، ان کا پتہ چل جائے گا۔ یہ دہشت گرد کون تھے، کہاں سے آئے تھے، سب پتہ چل جائے گا۔ لیڈز ملنا شروع ہو گئی ہیں، انفارمیشن بھی آنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ تحقیقات میں تھوڑا وقت لگتا ہے تاکہ جو بھی بات ہو پائیدار ہو، کریڈیبل بات ہو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹ، بہتان، حقائق کے برعکس باتیں کی جا رہی ہیں، ان کا ایک ہی مطلب ہے کہ جو حقائق ہیں ان کو چھپا کر، ان کو جو ہے وہ بالکل ایک طرف رکھ کر جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ مقاصد حاصل نہ ہو سکیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم افواج پاکستان کے ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کریں جو کہ اس ملک کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے اس ملک میں امن ہے، استحکام ہے، اور وہ ان عناصر کے خلاف ہم متحد ہوں جو کہ اس ملک کی ترقی نہیں چاہتے، خوشحالی نہیں چاہتے، اور رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ ایسے عناصر کے عزائم ہم نے ناکام بنانے ہیں۔ اپنی فوج کے اداروں، اپنی فوج اور اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ریاست کو بچانا ہے، اور ان عناصر کو شکست دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فوج پاکستان کے ہاتھ مضبوط کریں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور جن لوگوں نے یہ واقعات کیے ہیں ان کو بے نقاب کر کے عوام کے سامنے لائیں، اور ان کی حقیقت جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھی جائے۔ پاکستان زندہ باد۔